کیا وہ فرد خیریت سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ حل ہوا بخیر، کیا وہ خیریت سے ہے یا نہیں، حل ہوا بخیر. یہ ٹی پی آئی ضروری ہے. حل ہوا کاشف بھائی یہ ذرا فرنٹ لائن میں کچھ نئے ساتھی آئے ہیں، ذرا ان کو پریکٹس کروائیں. حل ہوا بخیر، حل ہم بخیر، حل انت بخیر، حل انتم بخیر. اچھا، الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں نام کو یا صفت کو، اور اس میں جو بنیادی طور پر اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ واحد کی صورت میں آئے گا عربی میں تو اس پر یا تو تنوین لگے گی، ان، ان، ان ہوگا اگر وہ کامن ناؤن ہے، عام نام ہے. اگر وہ خاص نام ہے تو اس کے شروع میں ال آ جائے گا، الف لام آ جائے گا. یعنی یہ عربی کے اندر بڑا کلیئرٹی ہے کہ اس کے اندر ال آئے گا شروع میں یا آخر میں تنوین آئے گی. دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. فعل ہے زمانہ، فعل کے اندر جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. پھر حرف وہ ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے اور جملے بناتا ہے، اسم، فعل اور حرف. اب یہ کتابن ہے تو کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب. کتابن کیا ہے؟ ایک کتاب. ابک. اب اگر ہم اس کو خاص کتاب کرنا چاہیں تو شروع میں ہم لگا دیں گے الکتاب، دا بک. ٹھیک ہے، ایک خاص کتاب، وہ خاص کتاب. دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. الکتاب اور کتابن یہ کبھی بھی دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. نہیں، الکتاب ہوگا یا کتابن ہوگا، ابک ہوگا یا دبک ہوگا. اب میں عام نام بولتا ہوں اور آپ نے ان کو خاص بنانا ہے. ٹھیک ہے، مسلمن، مؤمنن، صالحن، کافرن، مشرکن، عابدن، طاہرن، ناصرن، شاکرن. تو آپ نے وہاں سے تبدیل کر دیا. اب ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ اگر آپ تنوین ریموو کر دیں اور صرف مسلم، کافر، مشرک، عابد، ناصر کر دیں تب بھی معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے، اب اسی کو دیکھ. اور پھر جب جمع کی صورت میں ہم آئیں گے تو جمع کے اندر 2 بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جمع میں وانون اور یانون آئے گا. وہ ٹیکنیکلی کس جگہ پر وانون آئے گا، یانون آئے گا، وہ عربی میں، گرامر میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ وانون یانون ایڈ کرنے سے وہ لفظ جمع ہو جائے گا. مثلا مسلم ہے، بولیے اونچی، مسلم، مومن، کافر، مشرک، صالح، ناصر، عابد، منافق. تو وانون اور یانون اس کے اندر ایڈ ہو گیا. اب اسی کی ترتیب میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ اس کی دہرائی کر لیں. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، عابد، ناصر، طاہر. شروع میں ال آئے گا اور آخر میں یا تنوین یہ آئے گی، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ. اب اس کو ہم ہوا کے ساتھ اس کا ترتیب لگاتے ہیں اور گرامر کے ساتھ ترجمہ آپ کریں گے اس کا انشاءاللہ. ہوا مسلم، اردو میں ترجمہ، ہوا مسلم، ہم مسلمون،
ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون. اسی طرح سے پیٹرن وہی اس کا رہے گا. اچھا، اب سوال و جواب کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے حل کا اضافہ کیا. پہلے من تھا، اب ہے حل. حل کا کیا مطلب ہے؟ کیا اور نعم، ہاں. حل. اگر میں اردو اور انگلش میں مکس سوال آپ سے پوچھوں، حل ہوا ہنگری، کیا آپ بھوکے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں بھوکے ہیں جی. ہاں ہاں، اچھا اچھا اچھا، یعنی وہ چائے کے پیاسے. ہاں دیکھیں نا، یعنی آپ دیکھیں کتنی تیزی میں عربی سیکھ رہے ہیں. جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو کتنی پریکٹس جو ہے وہ کتنی فاسٹ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اب سوال و جواب ہیں اور اس طرح اس کے جواب. حل ہوا مسلم، ٹی پی آئی ساتھ ہوگا. حل ہوا مسلم. اپنا حافظ صاحب، اگر چائے جو ہے وہ ہماری 4:15 ریڈی ہو جائے تو ان کو عصر کے وقت چائے دی جا سکتی ہے؟ نہیں ہے. اچھا، نہیں، کل سے آپ کو انشاءاللہ ملے گی. ہم نے کل پلان کر لیا تھا کہ ظہرانے کے ساتھ آپ کو چائے ملے گی، لیکن آج تھوڑا سا وقفہ آ گیا ہے. انشاءاللہ کل سے ہوگی انشاءاللہ. صحیح. چلیں، حل ہوا مسلم، حل ہم مسلمون، ٹی پی آئی ٹی پی آئی. حل ہم مسلمون، حل انت مسلم، حل انت مسلم، حل انت پاکستانی، حل انت پاکستانی، حل انت جماعتی. دیکھیں نا کتنے ماشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگ رہا ہے، آپ کی آئیڈینٹی مختلف آ رہی ہے انشاءاللہ. حل انت پنجابی، حل انت پشتون. دیکھیں نا جی سارے جواب. حل انتم مسلمون، حل انتم مسلمون. اچھا، دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں؟ مطلب اس کو کھانے کے سوچ میں استعمال زیادہ نہ کریں، پڑھنے کی سوچ میں زیادہ لگائیں انشاءاللہ. ہم بمشکل اپنا 5% یا زیادہ 25% دماغ استعمال کرتے ہیں. 75% دماغ ہمارا خالی ہے. اچھا، میں اس میں بالعموم یہ کہتا ہوں کہ وہ خالی نہیں ہے، اس میں کچرا جمع ہے. اب آپ کہیں گے کچرا دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ اجتماع گاہ کی، تربیت گاہ کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ یاد نہیں رہیں گی، ہاں جی، لیکن یہ آپ کو یاد رہے گا کہ حافظ سیف الرحمان صاحب نے چائے نہیں پلائی تھی. ٹھیک ہے، اور آئندہ 10 سال اس کا تذکرہ بھی آپ کریں گے. یعنی جب آپ واپس آئیں گے اپنی مقامات پہ تو کہیں گے جی تربیت گاہ بہت اچھی تھی، بندے بہت اچھے تھے، چائے نہیں ملی. اور وہ چائے اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگی کہ وہ پورے پاکستان میں چائے ختم ہو جائے گی لیکن وہ اس کا کوٹا پورا نہیں ہوگا. اچھا، یہ ہیومن برین اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو یہ بہت زیادہ یاد رکھتا ہے اور اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے. اچھا، بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے فون ہے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فرض کریں آپ کی 32 میموری ہے، 64 ہے، 128 ہے، تو جب تک آپ پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتے نئے ڈیٹے کی انٹری نہیں ہو سکتی. لیپ ٹاپ کے اندر بھی یہی ہے، برین کے اندر بھی یہی ہے. اچھا، بالعموم آپ یہ دیکھیں، یہ تو میں نے چائے کی مثال یہاں دی نا، لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے
کہ مثال کے طور پر نہیں یہ بھی آ رہی ہے نا, نہیں آ رہی ہے اس کی آواز, ہاں کھلا ہے, آ رہی ہے نہیں, اچھا کم آ رہی ہوگی, چلیں ٹھیک ہے. اصل میں یہ میں ڈائس وغیرہ کا قائل نہیں ہوں, چونکہ وہ ہماری ٹی پی آئی جو ہے وہ پھر نظر نہیں آتی. چلیں اس کو کچھ کر لیتے ہیں دوبارہ. اصل میں شیطان نے بھی بڑے بڑے ہیلے لگائے ہوئے ہیں نا, اس نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے رکاوٹیں ڈالنا ہے. کبھی آپ کو کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی, نہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی. اچھا تو وہ یہ ہے کہ بالعموم ہم انسانوں کو معاف نہیں کرتے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں فرض کرو میاں خلیل صاحب کی طرف گیا, ان کا دروازہ میں نے نوک کیا, انہوں نے مجھے گھر پہ بٹھایا, انہوں نے چائے پلائی لیکن بسکٹ نہیں کھلائے, چائے پلائی بسکٹ نہیں کھلائے. اچھا اب میں آیا تو میں نے کاشف بھائی سے کہا یار وہ میاں خلیل صاحب ہیں نا اپنے وہ جنگ والے ٹوبے والے, میں ان کی طرف گیا تھا, بڑے نفیس آدمی ہیں, بڑے نفیس ساتھی ہیں, چائے انہوں نے پلائی بسکٹ نہیں کھلائے. اچھا میں نے ان کو فیڈ بیک دیا, انہوں نے 10 اور بندوں کو فیڈ بیک دیا, وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے. اچھا اب میں اس کو چونکہ ہم تحریکی لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ اب بالعموم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس کے اندر جو کامنٹس ہیں میں بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن جو نظر آتا ہے اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. فلاں ناظم نے یہ کیا, فلاں امیر نے یہ کیا, فلاں جگہ یہ بات ہوئی, یہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. یعنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. اچھا اس سے کیا ہے کہ وہ نیگیٹو چیزیں آپ کے اور میرے دماغ کے اندر رہ جاتی ہیں اور وہ مستقل رہتی ہیں اور خالی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ نیگیٹو چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کا بٹن کریٹ کریں اور اس کے ذریعے سے تو دبائیں. آپ اگر 60 برس کے بھی ہو جائیں تو 3% دماغ کے خلیے مرتے ہیں, صرف 3%. اس کا مطلب ہے 97% بھی کیپیسٹی برقرار رہتی ہے. وہ بھی 60 برس کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں, جو لوگ اس کو کم استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جتنا اس کو سیلز کو آپ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی اس کا فائدہ. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سیکٹری تھے فائنانس وقار مسعود صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو حریق رحمت کرے, ابھی ان کا انتقال ہوا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حفظ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا, تو انہوں نے بڑی موٹیویشنل بات کی. اس نے کہا جی کہ میں نے قرآن تو پڑھتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں یہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جن کے یعنی ان والدین کو جن کے بچے حفظ کرتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے والدین کو قیامت کے روز سونے کے تاج ہیں. تو وہ وقار مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میرے والدین کا تو انتقال ہو چکا ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے والدین کو قیامت کے روز ایک سرپرائز گفٹ دوں. جی کیا سوچ ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے حفظ جو ہے وہ کیا. تو ہمارے پاس پاسبلٹی لرننگ کی بہت زیادہ ہے. ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے, زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے. یعنی آج ہم نے یوگا کی تو کچھ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ذرا محسوس کر رہے تھے کہ جو زیادہ ورزش ہے, لیکن کل سے ان کو زیادہ کرنی چاہیے کہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. چونکہ زیادہ ورزش اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اور میرے مسلز زیادہ استعمال انشاءاللہ ہوں گے, ورنہ ہمارے مسلز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں اور اس کے لیے ہم اپنے کو تیار کریں, حفظ کریں, اس پہ ورک کریں تاکہ ہمارے یہ معاملات درست ہو سکیں. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے سبق کی جانب انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ نیا سبق جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں، سبق نمبر ہے 3۔ اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کی اگلی چند آیات کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر کے اندر ہم ضمائر متصلہ کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ جو ہے ان کا مطالعہ کیا تھا، اور اب ہم ضمائر متصلہ پڑھیں گے۔ اور اس طرح سبق نمبر 3 کے اندر ٹوٹل جو نئے الفاظ میں اور آپ سیکھیں گے وہ صرف 6 ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ 3451 دفعہ دہرائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ تعوذ سے لے کر ولدالین تک آلموسٹ 10% قرآن کی وکیبلری سورہ فاتحہ کے اندر آتی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو 10% قرآنک وکیبلری تعوذ سے لے کر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، کچھ ساتھیوں کو کل رات میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یعنی جو بھی فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نمازیں ہیں، اس کے اندر جو سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں امام، اس کو یاد رکھیں وہ کیا ہے۔ اچھا، وہ پریکٹس اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو سنیں گے، اور ذہن کے اندر یہ بھی غور و فکر کریں گے کہ اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جو آج کے اسباق کے اندر ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے اسباق کے اندر کس کس چیز کا مطالعہ کیا ہے، تاکہ آپ کی توجہ اس پہ رہے گی اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اسی طرح سے میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں گے۔ مالکی 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 یوم 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 الدین الدین الدین۔ اچھا، یہاں لفظ ہے مالک، مالک۔ ایک ہے بادشاہ، ایک ہے مالک، اور اسی طرح دیگر الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو لفظ مالک ہے، اس کے اندر ایک اونرشپ ہے، یعنی وہ رب میرا مالک ہے، اس کی اونرشپ ہے، ٹوٹل اس کا اختیار ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے یہ قیامت کے دن کے لیے خاص طور پر مجھے اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ وہ دن ایسا ہے جس کا ٹوٹل اختیار اس کا ہے، کنٹرول اس کا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے اپنی 2 ایٹریبیوٹس کا تذکرہ کیا، رحمان اور رحیم کا۔ مجھے اور آپ کو احساس دلایا کہ وہ رب رحمان ہے اور رحیم ہے، مستقل آپ کا خیال کر رہا ہے اسی نسبت سے۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہاں یاد کروایا کہ وہ اس کے باوجود کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن وہ جو اختیار آپ کو عارضی طور پر دیا ہے، اس کی جواب دہی کا ایک دن مقرر ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ سے پوچھے گا، اور اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ اس دن کی اسی کی۔ پھر لفظ یوم ہم بولتے ہیں جس کے اندر یوم عید ہے، یوم آخرت ہے، اور یوم کی جمع ہے ایام، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر تقریباً 405 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، اور زندگی کا نظام یعنی اسلام۔ اچھا، آپ اور میں جانتے ہیں، چونکہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے طفیل ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہے نہیں سب ساتھیوں کو؟ دین ہے، مذہب نہیں۔ اور بالعموم ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ یہی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ جو ہے بڑی خاص طور پر
جو لوگ انگلش پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دین کی کوئی ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں ہے. مذہب کی ٹرانسلیشن ریلیجن ہے. اور بالعموم ہمارے جو ینگسٹرز یورپ اور امریکہ کے اندر پڑھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ایک ریلیجن ہے. اس لیے کہ دین کا نیم البدل لفظ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وے آف لائف. اس سے وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی، چونکہ وہاں پر جب مذہب پڑھائے جاتے ہیں تو اسلام کو بھی ایک مذہب ہے. اور آپ کے یہاں پر بھی بالعموم دین کا وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے یہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے دین کا جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہم کلیئر کر سکتے ہیں اس کورس کے ذریعے سے، کہ دین جو ہے وہ اسلام صرف دنیا کا واحد ایسا دین ہے اور کوئی دین نہیں. اور یہ دونوں دین کے لفظ جو ہے قرآن مجید میں 92 مرتبہ دہرایا جاتا ہے. دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اچھا آپ ذرا اس کا پڑھیں گے نیچے جو لکھا ہوا ہے آپ ساتھ ذرا کھڑے ہو کر. اب دیکھیں نا، جب آپ اس کانسیپٹ کو لوگوں کے سامنے کلیئر کریں گے، دین کے کانسیپٹ کو، دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں اسی وجہ سے، بیٹھ جائیں جزاک اللہ، غلط فہمیاں ہیں بہت ساری دین کے حوالے سے اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کر دیں گے اور سارا کام ہو جائے گا اور سب جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ سورہ فاتحہ بیسیکلی اس بنیادی کانسیپٹس کو کلیئر کرتی ہے. اور یہ وہ سورہ ہے جو ہم مسلسل روزانہ کی بنیاد پر بہت دفعہ پڑھتے ہیں. ہاں جی اگلا حصہ پڑھیے گا، آپ پڑھیے گا مسلم. ہاں جی. بے شک جزاک اللہ. ہاں جی اس کو پڑھیے گا آگے، آپ پڑھیے گا جی. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے گا. سزا نہ مل جائے. اور عادت نمبر 7 ہے کہ کوشش ہو کہ آخرت کو سامنے رکھ کے ہر عمل کیا جائے. تو ایک دفعہ اس کا پورا ترجمہ کیجیے گا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نعبدو کی بجائے اعبدو ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ میں عبادت کرتا ہوں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا یہاں اس آیت کے اندر مطلب میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق میں دو چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہاں مجھے یہ پتہ لگا کہ عبادت اکیلے نہیں ہو سکتی. عبادت اکیلے نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا کہ بندہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑا عبادت گزار ہوں اور یہ بڑا عبادت گزار ہے. لیکن یہاں اس سے کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ورنہ تو ایاک اعبدو آ جاتا ہے نا، وایاک استعین. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے اندر دین کے نفاذ کی پوری کوشش، اقامت دین
سیاسی معاشی معاشرتی پورے نظام کا نافذ ہونا لازم ہے، تبھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا لطیف نقطہ ہے اس آیت کے اندر، اور یہ جب ہم اس انداز میں اس کو کلیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اقامت دین کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری۔ میں بالعموم اپنے جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دین کی محنت، لفظ وہ دین کی محنت کا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ دین کی محنت کا لفظ بولنے کے بعد دین کے پورے جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، ڈیٹیل ہے، اس سے نکل جاتے ہیں۔ لفظ دین کا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ دین کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر سورہ فاتحہ کو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اس کے معنی، تو بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جاتی ہیں عام لوگوں کے ذہن کے اندر۔ اچھا، دوسری جو بات اس آیت سے میں سمجھا ہوں وہ اس کو میں بیان کرتا ہوں، اور میں نے کئی علماء سے اس حوالے سے بات بھی کی ہے صرف سمجھنے کے لیے اس آیت کو، کہ اگر میں نے پوچھا کہ اگر ہم ایاک نستعین کو پہلے پڑھ لیتے اور وہ ایاک نعبد بعد میں کر لیتے تو ٹیکنیکلی اس آیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے استعانت اور بعد میں عبادت۔ لیکن یہاں سے مجھے جو ایک چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ عبدیت جاب ہے اور استعانت اس کی تنخواہ ہے۔ عبدیت جاب ہے، استعانت اس کی تنخواہ۔ آپ کو تنخواہ ایڈوانس میں کبھی نہیں ملتی، ملتی ہے جی کسی کو؟ ہیں؟ نہیں ملتی؟ ایڈوانس میں ملتی ہے تنخواہ کسی کو؟ ہیں؟ کبھی کبھار ادھار میں، ٹھیک ہے؟ ہیں؟ نہیں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں رب کائنات ایک اصول ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم جب تک کوئی کسی چیز کی کاوش اور کوشش نہیں کریں گے، رب کائنات کی استعانت اور مدد نہیں آ سکتی۔ اور اس لیے جب ہم بدر کے میدان کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہی کیفیت ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، یعنی وہ کیفیت کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایا کا مطلب ہے اور کا تیری۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبادت، عابد، معبود، یہ تینوں الفاظ اسی سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں اس کے اندر بھی اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، دعوت ہے، نصیحت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، علم حاصل کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے، اور نماز کی ادائیگی، یہ تمام چیزیں عبادت کا حصہ ہیں۔ وا کا مطلب ہے اور، پہلے ہم نے پڑھ لیا، ایا کا تجھ ہی سے، وا اور فا اس سے پہلے پڑھے، اور استعانت، اعانت، جو ہم اعانت وصول کرتے ہیں، حافظ صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اعانت چاہیے، تو وہ یہیں سے لفظ نکلتا ہے، نستعین سے، استعین سے، نہ ہم ہیں اور نہ ہم، دونوں طرف ہیں۔ اچھا، یہ کوئی ساتھی ادھر سے یہ پڑھیں گے، آپ پڑھیں جناب؟ جزاکم اللہ خیر۔ سورہ زاریات کی یہ آیت ہم بارہا دہراتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، کبھی آپ اس پہ بھی غور کریں کہ یہ عبادت کا لفظ فرشتوں کے لیے نہیں آتا، ان کی الفاظ آتے ہیں تسبیح اور تقدیس، اس کا مطلب ہے عبادت کی ڈیوٹی صرف جنوں اور انسانوں کی۔ ہاں جی، آگے پڑھیے گا، یہ بولو، آپ بھی پڑھ دیں دوبارہ۔ ہاں چلیں، وہ پڑھ دیں۔
ہاں جی، آپ میں سے کوئی ساتھی ایک جزاک اللہ جی۔ عادت نمبر 8، کوئی ساتھی پیچھے سے ذرا پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ تو گویا ہم نے اب تک 8 عادتیں پک کی ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اس کی ذرا دہرائی کریں جی کہ ہم نے 8 عادتیں کون کون سی پک کی ہیں۔ پہلی عادت کیا تھی جی؟ اللہ کی حفاظت میں تعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر بسم اللہ سے پہلی عادت کیا تھی؟ یعنی جب بھی ہم پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تیسری عادت، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم کے اندر ہم نے ایک اور عادت پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے الحمد میں ہم نے کون سی عادت پڑھی؟ ہر چیز میں شکر اللہ کا۔ پھر اس کے بعد چھٹی تعریف۔ تو یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، اس طرح جیسے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ہمیں تعلیم سکھائی۔ ترجمہ کیجئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، یہ خاص طور پر بہت ہی اہم حدیث ہے جو بالعموم ہمیں اس طرح سے بتائی نہیں جاتی۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کا ہمیں پتہ ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کائنات فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ لیکن ان ریالٹی کیا ہم الحمدللہ رب العالمین کے بعد وقفہ دیتے ہیں کہ اللہ کا جواب سن لیں؟ نہیں سنتے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو فون کریں اور فون پہ اپنی پوری داستان سناتے رہیں اور دوسرے کی نہ سنیں تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ فون بند کر دیتا ہے۔ ایسے ہم رب کائنات سے دن کے 5 اوقات میں یہ گفتگو، یہ ٹیلی کمیونیکیشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں سورہ فاتحہ پر اتنا وقت ہم صرف نہیں کرتے کہ درمیان میں ہم رک کر رب کائنات کی جو جواب ہے اس کو سن سکیں۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا اور کہہ رہا ہے حامدنی عبدی، اور یہ ہر فرد کو الگ الگ جواب آ رہا ہے۔ حمدنا نہیں ہے، حمدنی، اب میرے بندے نے میری تعریف۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رب کائنات فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کبھی یعنی اس جو حدیث قدسی ہے اس کی روشنی میں کبھی نماز میں سورہ فاتحہ کو اس انداز میں پڑھ کر دیکھیں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے، چونکہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری اور میرے رب کی کمیونیکیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن چل رہی ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں اور میری بات کا جواب دے رہا ہوں۔ بہت خوبصورت، بہت پاورفل۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے سب کچھ اسے ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، لیکن ذہن کے اندر کوئی خیال نہیں کہ مجھے کیا مانگنا ہے اللہ سے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب آپ کسی چیز کی ہدایت، کس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں، کون سا رستہ پوچھ رہے ہیں، کس طرف آپ کو جانا ہے، کون سی پریشانی لاحق ہے آج کے دن میں جس کے لیے میں اپنے رب سے ہدایت مانگ رہا ہوں، وہ ذہن میں نہیں ہے، وہ اوپن ہے۔ اور اب دیکھیں کہ بالعموم جنرلی بھی میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں، کسی چیز کی بات پوچھتا ہوں، تو کیا میں اس طرح جاتا ہوں کہ یار مجھے بتائیں؟ اگلا بندہ پوچھتا ہے کس چیز کے بارے میں بتاؤں، ایسے ہی ہے نا جی؟ کسی سے بھی آپ کو سوال پوچھتے ہیں تو یہ ہوتا نا مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتا تو ہے نا کس چیز کے بارے میں۔ لیکن رب کائنات سے ہم اوپن مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ پوچھتا ہے کہ کس چیز کی ہدایت چاہیے، آج کے دن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی چائے مس ہو گئی اس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی کھانا مس ہو گیا اس کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی اور پریشانی اس کے لیے ہے۔ حافظ صاحب نے مجھے ابھی کان میں بتایا کہ انشاءاللہ 4:15 آپ کو چائے ملے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے شاید نماز میں چائے مانگی ہو تو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اسپیسیفک جس دن جس وقت میں آپ یہ سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، اسپیسیفکلی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن میں آپ کو کون سی پریشانی ہے جس کے لیے وہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور بالعموم اگر آپ کبھی ریلیٹ کریں تو جو امام تلاوت فرماتا ہے ان آیات سورہ فاتحہ کے بعد، وہ آپ کی اور میری اس وقت کی گائیڈنس کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اچانک آیا اس نے خود پڑھ لی، وہ آپ کے اور میرے لیے اس وقت کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے اس موقع کے لیے، جو میں نے رب کائنات سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب ہم چلیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 3B کی طرف، گرامر کی طرف۔ اور فیاض بھائی اچھا، اس کورس کے پڑھنے اور پڑھانے میں انشاءاللہ آپ کو ایک دن پریکٹس ہم کریں گے کہ جیسے وہ اس کو کہتے ہیں نا ریلے ریس، کہ ایک بندہ ایک چیز پکڑتا ہے اور دوسرے کو پکڑاتا ہے اور تیسرے کو آگے پکڑاتا ہے،
کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے جتنے بھی ٹیم ہے پڑھانے والی وہ اسی طرح سے ہم ایک لیسن کریں گے کہ میں نے 2 سلائیڈیں پڑھائیں، 2 کے بعد میں نے کہا کاشف بھائی آپ آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب ایسے لگے گا کہ کوئی درمیان میں کوئی فرق نہیں آئے، کنٹینیوٹی اسی طرح لیسن کی رہی ہے۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے اس کا کہ آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف 3 سلائیڈیں پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرے کو آپ نے ہینڈ اوور کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے فیاض بھائی کو بلایا ہے، یہ اپنا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور انہوں نے 2021 میں 2021 میں یو ایم ٹی میں ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے یہ مستقل جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی بھی یہ یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے رکن ہیں، اور اس طرح سے یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو اگلا سبق ہے 3B یہ اس کو پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، کلاس پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، یہ تو کل سے پریکٹس ہو رہی ہے نا سلام کی، تو ابھی تک تو اچھی خاصی پریکٹس ہو جانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تو سبق نمبر 3 کے دوسرے حصے کا ہم آغاز کریں گے، اور جس طرح کہ صبح سے آپ پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو سبق ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نماز سے متعلق ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بہت ہی بنیادی گرامر سیکھتے ہیں، عربی زبان کے قواعد سیکھتے ہیں۔ اور اس کورس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں ہم جو ایک روایتی انداز ہوتا ہے عربی قواعد کو سیکھنے کا، عربی گرامر کو سیکھنے کا، اس سے ہٹ کر ایک بہت ہی تعاملی انداز میں، انٹریکٹیو وے میں ہم عربی گرامر کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوف اور ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ عربی زبان تو بہت مشکل ہے، اس میں کیا ہے، گردانے ہیں، وہ 14 صیغے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور دن رات آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ کو گردانے یاد ہوں گی۔ لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی تک جو 2 اسباق اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ اس کورس کے ذریعے سے جو ہم گرامر سیکھ رہے ہیں اس کا انداز بالکل ہی مختلف ہے۔ یعنی کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ یہ کورس پڑھایا، تو یہ بارہا اساتذہ کرام سے آپ بات سن رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ محض 5-6 سال کا، وہ بھی عربی گرامر کو اسی طرح سیکھ رہا ہے جس طرح کہ ایک بڑا بندہ سیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سبق میں ہم گرامر میں ضمائر متصلہ سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ ضمائر متصلہ۔ اچھا، یہ جو گرامر کا حصہ ہے نا، اس میں آپ سب کا اٹینٹو ہونا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی دلچسپ انداز میں ہم سیکھیں گے۔ اور یہ تقریباً وہ چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نئی زبان کو سیکھنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان سیکھی جائے۔ تو اردو ہمیں آتی ہے، اردو کی گرامر ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، انگریزی بھی تھوڑی بہت آتی ہے، اس کی گرامر ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں، یا کم از کم ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن کے نہا خانوں میں یہ پڑھی ہوئی ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں سے آپ کو ہنٹ ملے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ چیز تو میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہی چیز جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے اردو میں یا انگلش میں، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دینا ہے عربی میں۔
ایسے ہی ہو رہا ہے نا صبح سے. اب صبح ہم نے سب سے پہلے سبق میں ضمائر پڑھے, اور ضمائر کیا ہیں اردو میں؟ وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم دن میں بلا شبہ سینکڑوں مرتبہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے کیا کیا, ایک منفرد انداز میں اشاروں کے ذریعے سے سیکھا, کہ اب ہم نے اس کو رٹا نہیں لگایا کہ وہ ہوا, آپ ایک رٹا لگا کے سوچ رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک اشارہ رکھ لیا, اور وہ اشارہ جو ہے وہ آپ کو سب چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو وہ مذکر کے لیے ہوگا, اپنی دائیں طرف کریں گے تو وہ غائب کا اشارہ ہوگا, ایک انگلی سے کریں گے تو وہ کیا ہوگا, واحد کے لیے ہوگا, سامنے کریں گے اشارہ تو وہ کس کا ہوگا, مخاطب کا ہوگا, سیکنڈ پرسن کا, اپنی طرف کریں گے تو متکلم. یعنی کہ یہ اشارہ اگر آپ زبان سے کچھ نہیں بھی بول رہے تو یہ اشارہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے, مکمل کمیونیکیشن کر رہا ہے, آپ کی بات کو آگے پہنچا رہا ہے. اور اشاروں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس اشارے ہمارا ذہن اللہ رب العالمین نے, جو ہم نے شروع میں بات کی کہ 10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں اور اس سے پتہ نہیں کتنے کروڑ شاخیں نکلتی ہیں, نیورونز جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں, جو میسج ٹرانسفر کرتے ہیں اور ہماری میموری کے اندر چیز بیٹھتی ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ اشارہ کر کے کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بالفرض دائیں ہاتھ پہ ایک انگلی سے اشارہ کر کے ہوا سیکھ لیا تو اب یہ میرے ذہن کے اندر بیٹھ گیا ہے کہیں کسی میموری کے اندر. تو اب جب بھی میں دوبارہ اشارہ کروں گا تو وہ میموری ریکال ہوگی کہ اچھا دائیں طرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا یہاں پہ ہوا, سیو ہوا ہے, تو وہ فوراً آپ کے ذہن سے آ جائے گا. تو یہ کوئی رٹا نہیں ہے, یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل انداز میں ایک تمام چیزیں آپ کی میموری کے اندر سیو ہو رہی ہیں. تو ابھی آج کے سبق میں ہم ضمائر متصلہ سیکھیں گے, اور آگے ہم چلتے ہیں تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کے اس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ تو شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی بلند کریں گے اور کہیں گے سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سبق نمبر 2 میں ہم نے اسم کی, اچھا ایک تو اب یہ طریقہ ہے قواعد میں یا گرامر میں کہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عربی زبان ہے, عربی کی ہم بات کر رہے ہیں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں, یعنی کہ قرآن مجید جب آپ مصحف سے قرآن مجید سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا, یا قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں, تو ہر لفظ قرآن کا جو آپ کے کانوں میں پڑھ رہا ہے یا آپ جس کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کتنی کیٹیگریز میں؟ 3 کیٹیگریز میں سیکھنے کے لیے. ظاہر ہے مختلف الفاظ ہیں, اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے سیکھنے کے لیے. تو اس میں پہلی کیٹیگری ہے اسم. کیا ہے؟ اسم. دوسری کیا ہے؟ فعل. اور تیسری کیا ہے؟ حرف. اسم, فعل, حرف. اسم, فعل, حرف. یعنی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا, چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. باقی تمام چیزیں اسی کے سب پارٹس ہیں, لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے, قرآن کا ہر لفظ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اب آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ یا تو آپ کو اس کا معنی آتا ہو, اگر تو معنی آتا ہے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو دیکھ کر, کچھ نشانیاں دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے. مثال کے طور پر جو اسم ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ 3-4 کچھ بنیادی نشانیاں ہیں اس کی, کہ آپ کو اگر اسم کہیں پہ آیت کے اندر ملتا ہے تو آپ نے کیسے پہچاننا ہے اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا. تو پہلی نشانی کیا ہے, کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں؟ تنوین. ایک نشانی ہے تنوین. دوسری الف لام. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا الف لام اور تنوین اکٹھے آ سکتے ہیں؟
سب کو یہ چیز کلیئر ہے یا کسی کو نہیں کلیئر کہ کیوں اکٹھے نہیں آتے؟ کوئی اس کا جواب دے دیں کہ اکٹھے کیوں نہیں آ سکتے؟ ہدایت بھائی، حیات بھائی، ہاں اچھا، الف لام لگانے سے، اچھا اسم اپنی اصلی حالت میں تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. تنوین کیا ہے؟ دو حرکتیں. کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ دو حرکتیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ کیا ہے؟ تنوین. تو اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ آئے گا. تو اس کو معرفہ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. وہ الف لام کیا کرتا ہے؟ تنوین کو ختم کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر دو پیش ہیں تو الف لام لگنے سے ایک پیش باقی رہ جائے گا، دو زبر ہے تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہے تو ایک زیر رہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک اسم نکرہ بھی ہو اور معرفہ بھی ہو. اب وہ آپ نے مثال دیکھی ہوگی پچھلے سبق میں، دا آ بک، یا دا بک ہوگا یا ا بک ہوگا، ایسے ہی ہے نا، دا آ بک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک نشانی ہے. دوسری نشانی کیا ہے کہ جمع اگر ہو، یہ تو واحد کی نشانی ہے. تنوین کس کی نشانی ہے؟ واحد کی. جمع کی نشانی کیا ہے؟ واو نون یا نون لگا ہوگا جمع سالم کے کیس میں. اچھا، یہ ایک دفعہ اس کو جلدی سے ہم اشاروں کے ساتھ دہرا لیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اچھا، یہ جو 6 اشارے ہم نے کیے ہیں یہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 20 تک یہی 6 اشارے ہم نے کرنے ہیں. تو آپ نے اس کی اتنی پریکٹس کرنی ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، یہی 6 اشارے ہم نے کرنے ہیں، اور ان 6 اشاروں کی مدد سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 20,000 سے زیادہ الفاظ سیکھیں گے. کتنے؟ 20,000 سے زیادہ ان 6 اشاروں سے. 2 اشارے اپنے دائیں طرف کرنے ہیں واحد جمع کا، 2 سامنے اور 2 اپنی طرف. اس کو اپنے ذہن کے اندر، اشارے آپ غائب دماغی سے نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، تو تب آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھیں گی بھی. یہ بات ہم کر چکے ہیں. اچھا، جمع، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جمع بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے. عربی میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو عموماً صفات ہوتی ہیں، صفات کی جمع سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم کیا ہے؟ جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو واحد اسم ہے وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، اس کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو واحد اسم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالفرض نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء. رسول کی کیا ہے؟ رسل. تو جو واحد ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا. تو عموماً جمع سالم جو ہے جس میں واو نون اور یا نون بنا کے جمع بنائی جاتی ہے، تو وہ کس کا بنتا ہے؟ صفات کا بنتا ہے. اب یہ جتنی بھی آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ ساری کیا ہے؟ صفات ہیں. مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلم، مسلمون، مسلمین. مؤمن، مؤمنون، مؤمنین. صالح، صالحون، صالحین. کافر، کافرون، کافرین. مشرک، مشرکون، مشرکین. منافق، منافقون، منافقین. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جمع سالم جو واو نون یا نون لگا کے بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ صفات کی بنے گی. اچھا، اب اس سے پہلے جو ہم نے ضمائر سیکھے تھے جس کی ابھی ہم نے پریکٹس بھی کی، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، ان کو کہا جاتا ہے ضمائر منفصلہ. یہ اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر منفصلہ. اور یہ جو ابھی ہم ضمائر پڑھنے لگے ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ. کیا کہتے ہیں؟ متصلہ. اچھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ میں اور ضمائر متصلہ میں فرق کیا ہے؟ جو ضمائر منفصلہ ہیں، پہلے تو آپ فرق دیکھ لیں کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب کسی آیت کے اندر یہ لکھا ہوگا تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا ضمائر منفصلہ ہے، کون سا ضمائر؟ دونوں ضمائر ہیں، دونوں پروناؤنس ہیں. ٹھیک ہے، اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. معنی کا بھی فرق ہے لیکن لکھنے کا کیا فرق ہے؟ ضمائر منفصلہ، منفصل کسے کہتے ہیں؟
ڈیٹیچڈ، فاصلے سے، الگ سے. تو جو ضمائر منفصلہ ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی لفظ سے الگ ہو کر آئیں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ لفظ سے پہلے آئیں گے. الگ ہو کر آئیں گے اور ہمیشہ لفظ سے. دو باتیں کیا ہیں اس کے بارے میں؟ الگ آئے گا اور لفظ سے پہلے آئے گا. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن ہمیشہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد کوئی لفظ آئے گا. ٹھیک ہے. جو ضمائر متصلہ ہیں ان کے بارے میں دو باتیں اب آپ بتائیں جو ان دو باتوں کی الٹ ہوں. کیا ہوں گی؟ جوڑا ہوا آئے گا. اس کے بارے میں کیا تھا؟ پہلے آئے گا اور الگ سے آئے گا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ لفظ کے بعد آئے گا اور جڑا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. معنی میں کیا فرق ہے؟ معنی میں فرق اس طرح ہے کہ جو ضمائر منفصلہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ جو اب جس طرح ہے نا عموماً ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. یہ جو دوسرے ہیں نا ضمائر متصلہ، ان کو ہم کہتے ہیں پوزیسو پروناؤنس. کیا کہتے ہیں؟ پوزیسو پروناؤنس. پوزیسو پروناؤنس کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. کسی چیز کی ملکیت کو. بالفرض میں کہتا ہوں احمد کی کتاب. احمد کی کتاب. تو اگر میں احمد کا نام استعمال نہ کرنا چاہوں تو پھر میں کیا کہوں گا؟ اس کی کتاب. اس کی کتاب. ٹھیک ہے. معاذ نام ہے آپ کا؟ ہاں. اب میں کہوں معاذ کی کتاب، اور اگر میں معاذ کا نام استعمال نہ کرنا چاہوں تو میں کہوں گا آپ کی کتاب. ایسے ہی ہے. اپنے لیے میں کیا کہوں گا؟ میری کتاب. تو یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کا، آپ کا، میرا، یہ کیا ہے؟ ضمائر متصلہ ہے. تو اب آپ خود ہی اس چیز کو سیکھیں گے. ابھی وہی جو ہم نے 6 سیکھے تھے ضمائر منفصلہ، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، اسی کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ضمائر متصلہ میں. بالفرض وہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اس کا. اردو میں وہ کے لیے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا. اب یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، اشاروں سے خود بخود آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اشارے ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا ایک بہترین یہ نظام ہے کہ وہ ہماری میموری کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں یہ ضمائر متصلہ سیکھوں گا. میں نے صرف اشارہ کیا، آپ نے خود بتایا ہے. تو ابھی آپ سب نے بہت حاضر دماغی سے سارے الفاظ دوبارہ سے بولنے ہیں. تو دائیں طرف اگر میں اشارہ کروں ایک انگلی سے تو کیا ہوگا؟ اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا. ابھی اسی کو ہم سیکھیں گے عربی میں. تو اس کا کے لیے کیا ہوگا؟ ہو. کیا ہوگا؟ ہو. ان سب کا ہم. آپ کا میرا ہی. آپ سب کا کم. ہم سب کا نا. اور یہ دیکھیں، یہ ایسے لگ رہا ہے نا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی چیز کاٹی ہوئی ہو. آدھے آدھے الفاظ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے ضمائر متصلہ کی. یعنی اس کے پیچھے کوئی لفظ آئے گا، ایسے لگتا ہے کوئی لفظ کٹا ہوا ہے نا پیچھے سے، تو ہمیشہ کوئی لفظ کسی لفظ سے جڑ کر یہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بارے میں دو باتیں کیا ہیں؟ ہمیشہ لفظ کے بعد آئے گا، جڑا ہوا آئے گا، اور معنی کیا ہے؟ ملکیت ظاہر کرتا ہے. اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا. تو اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، پھر آگے ہم چلیں گے. تو ہو ترجمہ کریں. ہو، ہم کا، یہ، کم، نا، ہمارا. تو ابھی ہم دونوں عربی بھی بولیں گے اور اس کا ترجمہ بھی. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. ہمارا یا ہم سب کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ٹکڑے ہیں جنہیں ضمائر متصلہ کہا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں 10,000 سے زائد مرتبہ ہیں. کتنے؟ اور ان کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5 منٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے اور آپ نے یہ آیت آج سے پہلے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی.
اس کا ترجمہ مجھے اور آپ کو ازبر ہے، لیکن کبھی اس کی اتنی پریکٹیکلٹی دیکھی ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے اور آپ نے پچھلے 5 منٹ کے اندر، کوئی زبان اتنی آسان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ جو اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں یک کے بعد دیگرے 4 مرتبہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور اس آیت کو جو گرامر حضرات جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کتنی تاکید دے کر یہ بات کی جا رہی ہے. واو بھی لگا ہوا ہے، لام تاکید بھی ہے، قد بھی لگا ہوا ہے، آگے یسرنا پہ بھی زور دے کے بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہے. کوئی 4-5 دفعہ تاکید دے کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اب آپ سب لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ قرآن کا سیکھنا یا عربی کا سیکھنا سب سے آسان کام ہے. ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے 5 منٹ کے اندر قرآن کے 10,000 الفاظ سیکھ لیے. تو اس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس پہ الحمدللہ کہیں سب لوگ. تو ایک مرتبہ پھر اس کی پریکٹس کریں گے. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہمارا. اچھا، اب میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، ہمیشہ اس کے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ جڑ کر آئے گا. اب میں اگلی سلائیڈ نہیں کروں گا، آپ لوگ بتائیں گے کہ اگر رب کو ان 6 ضمائر سے پیچھے جوڑا جائے تو کیا بنے گا. پہلا کیا بنے گا؟ پہلا اس کا رب، ربہ، ان سب کا رب، ربہم، آپ کا رب، ربو کا، میرا رب، ربی، آپ سب کا رب، ربکم، ہمارا رب، ربنا، ہمارا رب. 1 منٹ لگا ہے نا، میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، خود بنایا ہے نا. اس سے پہلے کبھی آپ نے بنایا تھا کہ اس کا رب کیا ہوگا، ان سب کا رب، آپ کا رب، میرا رب، آپ سب کا رب، ہمارا رب. تو یہ آپ عربی زبان میں الفاظ بنانا شروع ہو گئے ہیں پہلے دن ہی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کورس کتنا افادیت کا حامل ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو وجتباکم، چنا ہے اس کے لیے. تو وہی چیز ہے یہ آگے آپ دیکھیں، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس سے سوالیہ جملہ بناتے ہیں. من ہم نے سیکھا تھا، من کا کیا مطلب ہے؟ کون. اور یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر آ جائے تو عموماً یہ سوال کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اب ربہ کا مطلب تھا اس کا رب، تو من ربہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا رب کون ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ ربہ اللہ. جوڑ کے پڑھیں گے تو ربہ اللہ، ربہ اللہ. اسی طرح من ربہم، ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ. اسی طرح آگے چلے، من ربک، یہ وہی سوال ہے جو قبر میں سب سے پہلے ہوگا. من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ربی اللہ. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، من ربک، آپ کیسے جواب دیں گے؟ ربی اللہ. من ربک، من ربکم، ربنا اللہ، من ربکم، ربنا اللہ. اچھا، اب اسی طرح دین کو جوڑ دیں. میں آپ کے سامنے سلائیڈ نہیں لاتا، آپ نے خود بنانا ہے. اس کا دین کیا ہوگا عربی میں؟ اونچا اونچا سب مل کے بولیں، دینہ، ان سب کا دین، دینہم، آپ کا دین، دینوں کا، میرا دین، دینی، آپ سب کا دین، ہمارا دین، دیننا، لکم دینکم ولی دین، دینکم، آپ سب کا دین. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں. دینہ، اچھا آپ عربی بھی بولیں اور ترجمہ بھی. دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. اچھا، ما کا مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے، ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں. ما ایک اور لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم سوال بناتے ہیں. تو یہ شروع میں اگر لگے تو سوال کا معنی بنتا ہے ما کیا. اس کے اور مطلب بھی ہیں جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس کا مطلب ہے کیا. تو ما دینہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا دین کیا ہے. دینہ اس کا دین، ما دینہ اب یہ سوال بن گیا ہے، اس کا دین کیا ہے. دینہ
الاسلام، دینہ الاسلام، ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ دینہم الاسلام۔ اسی طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں، ما دینک، دینی الاسلام، ما دینکم، دیننا الاسلام۔ اچھا، ابھی ایک اور لفظ میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے تو آپ اتنے بے شمار پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، کوئی بھی اسم آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ان 6 جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے جائیں۔ بالفرض میں کہنا چاہتا ہوں اس کی کتاب، کیسے کہوں گا؟ کتابہ، ان سب کی کتاب کتابہم، آپ کی کتاب کتابوں کا، میری کتاب کتابی، آپ سب کی کتاب، ہم سب کی کتاب کتاب، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں۔ اچھا، اب یہ کچھ پریکٹس آ گئی ہے، تو آپ میں سے میں چاہوں گا کہ کوئی بندہ یہاں پہ سامنے آئے اور یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پورا یہ 6 الفاظ بنائے۔ معاذ آ جائیں، ہاں معاذ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ ادھر پیچھے سے اس طرف سے آپ بھی آ جائیں۔ ہاں جی، آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ اچھا، تو معاذ آپ نے کرنا ہے کتاب سے، ٹھیک ہے، تو کریں اشاروں کے ساتھ، سب نے معاذ کے ساتھ مل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتابہ، کتابہم، کتابہم، کتابک، کتابی، کتابکم، کتاب، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اب یہ شاید سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کیمپ کا، اور ایک دفعہ اس نے پڑھا ہے اور یہ آپ کے سامنے پڑھا رہا ہے آپ کو آ کے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ کریں گے قلم سے، قلمہ، قلمہ، ادھر ادھر دیکھیں، اسی طرف ایک، قلمہ، اشارہ دیں، قلمہم، قلمک، قلمک، قلمی، اشارہ بھی دیکھیں، اشارہ، قلمکم، قلمنا، ایک دفعہ پھر کریں گے، ایک دفعہ پھر، ٹھیک ہے، کریں، قلمہ، ہم، قلمہم، قلمک، قلمی، قلمکم، قلمنا۔ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آئے گا۔ آپ کریں گے سا سے، ٹھیک ہے، سا کہتے ہیں گھڑی کو، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ ساعتہ، ساعتہم، ساعتک، ساعتی، ساعتکم، ساعتنا، ماشاء اللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ آپ کا طاہر بھائی۔ اکرم بھائی کریں گے جوال، جوال کہتے ہیں موبائل فون کو، ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ کریں آپ، جی جی پیش آئیں۔ جوالہ، جوالہم، جوالک، جوالی، جوالکم، جوالنا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نعمان بھائی آپ کریں بیت سے، بیت کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، بیت سے بنائیں۔ دیکھیں اشارہ، اشارہ اس طرف، اس طرف، بیتہ، بیتہ، بیتہم، بیتک، بیتی، بیتی، یہ دیکھیں، اس طرف، سامنے سامنے آ جائیں، سامنے سامنے، بیتک، اپنی طرف، بیتی، سامنے سامنے، بیتنا۔ الحمدللہ، یہ آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی بھی آپ کرسی لے لیں، کرسی کے ساتھ سارے جوڑ دیں، میز کو مکتب کہتے ہیں، مکتب آپ لے لیں، مروحہ لے لیں، غرفہ لے لیں، کوئی بھی عربی اسم ہو اس کو لے لیں اور اس کے ساتھ یہ 6 وہ جوڑیں،
اور آپ کے پاس مختلف نئے الفاظ بنتے چلے آ جائیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ جو چیز ہے یہ ہم نے صبح بھی پڑھی تھی کہ ہمارا جو دماغ ہے، اور میں نے اپنے گفتگو کے دوران بھی یہ بات کی کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کہ ہمارے دماغ میں کروڑہا خلیے موجود ہیں، سیلز، جس سے ہماری پوری باڈی مل کر بنی ہوئی ہے. اچھا، ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں سیو ہوتی ہیں ہماری میموری کے اندر، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی خلیے کے اندر بات جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو بہتر انداز میں ہم سمجھ سکیں. بالفرض ایک لفظ لیجئے، فیل. فیل عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. سورۃ الفیل بھی موجود ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لفظ کو اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے تو آپ نے بار بار مختلف، آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے ذہن میں بجلیوں کو چمکانا ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. تو جتنا آپ اس کو کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی یعنی آپ تصورات اس کے بارے میں بٹھاتے ہیں وہ اتنے ہی چیزیں آپ کی میموری میں رہتی ہیں. اچھا، اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ نے بعض اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو کبھی کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی چیز ساری کی ساری بھول گئے ہوں، ایک ہی چیز ان کو یاد ہوگی لیکن وہ ٹکڑوں میں یاد ہوگی، اس لیے کہ وہ چیزیں مختلف جگہوں پر سیو تھیں. یعنی کوئی ایک سیل میں سیو تھی، کوئی دوسرے میں تھی. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں ہاتھی والا ہے تو کانٹیکسٹ کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، کہاں وہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی آواز. ٹھیک ہے جی، پھر آواز کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں گے اس کی پروننسیشن، لفظ کیسے آپ بولتے ہیں وہ الگ سے یاد ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ کیسے اس کے سپیلنگ کیسے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ آپ کو یاد ہوگا. پھر ہے اس کا شیپ، اس کی شکل کیسی. ٹھیک ہے جی، وہ اس کے حوالے سے کچھ چیز یاد ہوگی. پھر ہے اس کے ساتھ جذبات، یعنی آپ چڑیا گھر گئے، آپ کو بڑا اچھا لگا، اس کے ساتھ جو ایک جذباتی کنیکشن اس کے حوالے سے یاد ہوگا. پھر ہے کہانی، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کہانی سنی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس جگہ کی اسمیل. ٹھیک ہے نا، خوشبو جو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات ہماری جو لائف کے اندر بہت سارے اچھے اور برے واقعات جڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یاد آتے ہیں خوشبو سے، کہ جی میں فلاں جگہ سے گزرا تھا یا فلاں جگہ کے میں نے جو ہے وہ سری پائے کھائے تھے تو وہ یاد ہو جاتا ہے جی پکے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس کے حوالے سے یاد ہوتی ہے. لیکن جو تصویر ہے وہ سب سے بھاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور تصویر کے بعد ویڈیو اس سے بھی بھاری ہے. اس لیے آج کل بچے جو ہیں وہ کوئکلی کتنی چیزیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں اس حوالے سے. تو یہ پورے کا پورا ایک میکینزم ہے رب کائنات نے بنایا ہوا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، یہ مختلف چیزیں آپ کے مختلف خانوں میں آپ کی یاد ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو قرآنی آیات جو ہیں ویسے آپ کو یاد نہیں آتی کہ آپ نے کہاں پڑھی تھی، لیکن ایک کسی بھی قاری کی آواز سے سنتے ہیں تو امیڈیٹلی، ویسے وہ حفظ میں، میموری میں نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی قاری صاحب پڑھتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے آج پڑھی تھی. ٹھیک ہے، بعض کا سورت کا نام یاد نہیں ہوتا لیکن اس کے معنی یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف پیٹرنز ہیں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ہمارا سبق نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کے کہوٹ کرنے ہیں. کاشف بھائی ذرا اس کو
ہاں جی سوال سوال آپ کے لیں گے ہم شام کو سوال آپ سنبھال کے رکھیے گا اچھا مین وال یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ 4:30 عصر کی نماز ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے 6 سے 7 منٹ میں فارغ کریں گے آپ کو اکلی چائے پئیں گے اس کے بعد نماز کے لیے نماز کے فوراً بعد اسی طرح اسرا جات میں آپ جائیں گے جہاں آپ پہلے بیٹھے تھے اور وہاں پر حقیقت صوم و صلات کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے گروپوں کی صورت میں جن ساتھیوں کو صبح کتاب مل گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے جن کو نہیں ملی وہ ابھی اپنا ایاز بھائی سے لیتے جائیے گا تو اس کو کر لیں گے صرف ایک کہوٹ ابھی کریں گے ہم باقی جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے کہوٹ کروا دیں ٹھیک ہے اسکرین تو ہوتی ٹھیک ہے ادھر آ جائیں پچھلے اسباق سے ذرا دہرائی بھی ہے جو پہلے سوال آ بھی چکے ہیں دوبارہ آ رہے ہیں اس کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں کہ کتنے مقاصد ہم نے پڑھے تھے آپشن درست 3 5 2 6 پن ہے جی 241896 241896 جی 21 لوگوں کا درست جواب ہے 6 مقاصد تھے ملٹی سلیکٹ 2 آپشن دبا کے پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے اعوذ کا ترجمہ 2 مطلب ہیں اعوذ 2 درست جواب دیں پن ہے 241896 اعوذ 2 مطلب فعل مضارع میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ مانگوں گا من کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے سے پر پاس طرف سے پھر ملٹی سلیکٹ ہے 2 جواب درست ہیں الحمد اس کے 2 مطلب ہم نے پڑھے تھے تمام تعریفیں تمام شکر مکمل کنٹرول ساری طاقت
الحمد تمام تعریفیں اور تمام شکر. رحمان، اس کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا. رحمان. نہایت رحم کرنے والا. یہ اکثر لوگوں نے جو ہے وہ غلط کیا ہے. وَلِلَّهِ اس کا کیا مطلب ہے؟ وا لی اور اللہ تین الفاظ ہیں. وا لی اللہ. وَلِلَّهِ لی کا مطلب اگر آتا ہے تو جواب درست ہوگا. اور اللہ کے لیے. رحیم کا معنی بتائیے. رحیم مسلسل رحم کرنے والا. غور و فکر کے سوالات. اور الرحمن الرحیم سے یہ عادت ہم نے سیکھی تھی. غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، قیامت کے دن کو یاد کرنا. الرحمن الرحیم. اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. کون سا فکرہ دوسرے فکروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ کون سا ہے یہاں سے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، الرحمن الرحیم. مثبت سوچ کے حوالے سے الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا اثر ہمیں جب محسوس ہوگا جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، تجوید کے ساتھ کہیں گے، آہستہ کہیں گے، جب ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی ہے. بہترین نیند چاہیے. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے یا مطالعہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ایک سے زیادہ آپشن درست ہوتی ہیں. آپ کو جو زیادہ بہتر لگتی ہے اس کو آپ دبا دیں. نیند کے علاوہ ساری ٹھیک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر خالی جگہ کو پر کر دیں. رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، علم نہیں دیا جائے گا، ضروریات زندگی نہیں دی جائیں گی یا زندگی ہی نہیں دی جائے گی. رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. الحمدللہ رب العالمین، اس سے ہم نے کتنی عادتیں سیکھی تھیں؟ کون کون سی؟ اللہ کی مخلوقات پر غور، اللہ کی تعریف، اس کے خیال رکھنے پر غور، اللہ کا شکر. الحمد کے دو مطلب، دو ہی عادات. اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، یہ تھے. اور باقی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جی رزلٹ آ گیا. تیسری پوزیشن عمر معاویہ. کون ہے جی؟
माशाअल्लाह। और सेकंड है जी गुल नवाज, किधर है जी? गुल नवाज, माशाअल्लाह। और फर्स्ट पोजीशन है जी नवीद अहसन की, माशाअल्लाह जी। और मुजाहिद अली जट, और पांचवें भी मुजाहिद ही हैं, माशाअल्लाह। चाय के लिए तशरीफ़ ले जाएं जी, ताकि नमाज का थोड़ा वक्फा कम ही है टाइम।